بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کے خواب سے متعلق سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کی عمر جب 13 سال تھی تو خواب میں آپ کے والد محترم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ علی نبینا وعلیہ السلام کی قربانی کا حکم ہوا۔ ذی الحج کے 7 دن گزر جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کو خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ اعلیٰ نبینا علیہ السلام نے صبح اس پر تفکر غور و فکر کیا اور کچھ تردد شک میں رہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے یا خواب فقط خیال تو نہیں۔ اسی وجہ سے 8 ذی الحج کا نام یوم الترویہ سوچ و بچار کا دن رکھا گیا۔ 8 تاریخ کا دن گزر جانے پر رات پھر خواب دیکھا، صبح یقین کر لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حکم ہے۔ اسی 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آنے والی رات کو پھر خواب دیکھنے پر صبح اس پر عمل کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اسی وجہ سے 10 ذی الحجہ کو یوم النحر ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ تفسیر کبیر تذکرۃ الانبیاء۔ اس خواب کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام حکم خداوندی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے اور اپنے بیٹے کے سامنے یہ معاملہ رکھا تاکہ بیٹا بھی خوش دلی سے اس عمل میں شریک ہو۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ترجمہ کنز ایمان، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ پارہ نمبر 23 الصافات 102 نمبر آیت۔ حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ السلام نے بھی رضائے الہی پر فدا ہونے کا کمال شوق سے اظہار کرتے ہوئے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ترجمہ کنز ایمان، اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ پارہ نمبر 23 سورۃ الصافات آیت نمبر 102۔ شیطان کی ناکامی۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جانے لگے تو راستے میں شیطان نے اس رضائے الہی والے کام سے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ چنانچہ تفسیر تبری میں ہے، جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا تو جمرے کے پاس آیا تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نے اسے 7 کینکریاں ماریں۔ کینکریاں مارنے پر شیطان آپ کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا۔ فرشتے نے دوبارہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اسے ماریے۔ آپ نے اسے 7 کینکریاں ماریں
تو اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کینکریاں ماریں تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ تفسیر تبری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 509 اور 516۔ جب ذبح کرنے کے مقام پر پہنچ گئے تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے کہا، اے میرے ابا جان، ذبح سے پہلے مجھے باندھ دینا تاکہ میں تڑپوں نہیں۔ اپنے کپڑوں کو مجھ سے بچا کر رکھنا تاکہ آپ کے کپڑے میرے خون سے آلودہ نہ ہو جائے، اور میری والدہ انہیں دیکھ کر پریشان نہ ہو۔ میرے حلق پر چھری جلدی جلدی چلانا تاکہ مجھ پر موت آسانی سے واقع ہو جائے۔ جب میری والدہ کے پاس جانا تو ان سے میرا سلام کہنا۔ پھر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لختے جگر کو ذبح کرنے کے لیے ماتھے کے بل لٹا دیا۔ ماتھے کے بل لٹانے میں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مشورہ ہی تھا کہ کہیں محبت پدری باپ کی محبت کی وجہ سے چھری چلانے میں معمولی سی بھی کوتاہی نہ ہو۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم خداوندی پر عمل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تو حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اس کا رخ بدل دیا۔ پھر ایک ندا آئی، چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ پارہ نمبر 23 سورۃ الصافات آیت نمبر 104 اور 107۔ اللہ عز و جل کی طرف سے ایک موٹا تازہ سنگوں والا سفید سیاہی مائل دمبا حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فدیہ دے دیا گیا، اور آپ کو ذبح سے بچا کر بھی ذبح ہو جانے کا ثواب عطا کیا گیا، اور تا قیامت آپ کو ذبیح اللہ کی رضا کے لیے ذبح ہونے والے کے لقب سے متصف کر دیا گیا۔ تذکرۃ الانبیاء۔ وسوسہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے محض خواب کی بنا پر ہی اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیا آج بھی اگر کوئی خواب میں اپنی اولاد کو ذبح کرتا دیکھے تو کیا اسے بھی اس خواب پر عمل کرنا ضروری ہوگا؟ جواب وسوسہ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، انہیں اپنے خواب پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے، جبکہ غیر نبی کا خواب شریعت میں حجت یعنی دلیل نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام کے خواب کی 3 قسمیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ جو خواب دیکھا جائے وہی بعینہ ہی واقع ہو، جیسے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں خواب دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سر منڈائے اور بعض نے بال کٹوائے۔ آپ کا یہ خواب 1 سال بعد اسی طرح سچا ہوا جیسے دیکھا تھا۔
لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک اللہ نے سچ کر دیا اپنے رسول کا سچا خواب، بے شک تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ چاہے امن و امان سے، اپنے سروں کے بال منڈاتے یا ترشواتے بے خوف۔ پارہ نمبر 26 سورہ الفتح آیت نمبر 27۔ خواب میں بعض چیزوں سے تشبیہ دی جائے، جیسے کہ خواب میں دکھایا گیا ہو، اس کا وقوع نہ ہو بلکہ اس کی کوئی نہ کوئی تعویل ہو، اور وقوع مشابہ ہو، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا اباتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ پارہ نمبر 12 سورت یوسف آیت نمبر 4۔ خواب میں آپ نے چاند اور سورج اور 11 ستارے سجدہ کرتے دیکھے، لیکن واقعہ حقیقت میں ان چیزوں نے آپ کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ آپ کے خواب کو اس طرح سچ کر کے دکھایا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اس کے لیے سجدے میں گرے اور یوسف نے کہا، اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا۔ سبحان اللہ۔ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف آیت نمبر 100۔ ماں باپ خواب میں چاند سورج کی شکل میں دکھائے گئے اور 11 بائی 11 ستاروں کی صورت میں۔ خواب سچا ہوا کہ سب نے آپ کو سجدہ تعظیمی کیا، جو پچھلی شریعتوں میں جائز تھا جبکہ ہماری شریعت میں حرام ہے۔ یاد رہے کہ عبادت کا سجدہ ہر شریعت میں اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی اور کے لیے جائز نہیں تھا۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 157 اور تذکرۃ الانبیاء۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب۔ خواب میں صرف امتحان ہو، اس کا وقوع مقصود نہ ہو۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا، یہ صرف امتحان تھا۔ آپ نے اپنے امتحان پر عمل کر لیا، لیکن اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور فدیہ دے دیا۔ تذکرۃ الانبیاء۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ جو جس قدر مقرب و محبوب ہوتا ہے، اس پر آزمائش بھی زیادہ آتی ہے، تاکہ یہ نفوس قدسیہ اس کی رضا پر راضی رہتے ہوئے آنے والی آزمائشوں پر صبر کر کے بطور انعام اللہ عز و جل سے بارگاہ سے بلند مراتب حاصل کر سکیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے فرزند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا حکم دینا بھی بطور آزمائش ہی تھا۔ آپ علیہ السلام امتحان میں ثابت قدم رہے اور رضائے الہی پر راضی رہتے ہوئے اپنے فرزند کو ذبح کرنے کا ارادہ فرما لیا، تو اللہ عز و جل کو آپ کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ ہر سال مسلمانوں پر اس کو واجب کر دیا، اور آج پوری دنیا میں مسلمان سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی کے اہم فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ نور نبوت کی ذو فشانیاں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل اہل عرب کا دین یوں تو دین ابراہیمی علیہ السلام تھا، مگر اس کی اصل صورت بالکل بدل دی گئی تھی۔
توحید کی جگہ شرک نے لے لی تھی، مگر جب سرور کائنات منبع انوار و تجلیات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو کفر شرک کی ساری ظلمتیں کافور ہو گئیں، 400 مذہب اسلام سے روشنی ہو گئی، اور لوگ شرک کرنے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے اور چڑھاوے کے نام پر جانور ذبح کرنے جیسی خرافات کو چھوڑ کر دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل اپنے پیارے محبوب، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رضا کے لیے نماز پڑھنے اور قربانی کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ترجمہ کنز ایمان، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ پارہ نمبر 30 سورہ الکوثر آیت نمبر 2۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ آیت حدیبیہ کے دن نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا آپ نہر کیجئے اور واپس تشریف لے جائیے، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور قربانی سے متعلق خطبہ ارشاد فرمایا اور 2 رکعت نماز ادا فرما کر قربانی کے اونٹوں کی جانب متوجہ ہوئے اور انہیں نہر کیا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت مبارکہ سے مراد فرض نماز اور عید الاضحیٰ کے دن جانور ذبح کرنا ہے۔ تفسیر در منصور جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 651۔ قربانی کے 6 حروف کی نسبت سے قربانی کی فضیلت پر 6 فرامین مصطفیٰ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایام قربانی میں حصول ثواب کی خاطر قربانی کرنا ایسی نیکی ہے جس کا کوئی اور بدل نہیں، لہذا ثواب کمانے اور رضائے الہی کی خاطر قربانی کرنے کی نیت سے قربانی کے 6 حروف کی نسبت سے قربانی کی فضیلت و اہمیت پر 6 فرامین مصطفیٰ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ پہلی حدیث پاک حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے 1 نیکی ہے۔ عرض کیا، اور ان میں؟ فرمایا، اس کے ہر بال کے بدلے بھی 1 نیکی ہے۔ ابن ماجہ کتاب الاضاحی باب ثواب الاضحیہ حدیث نمبر 3127 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 531۔ دوسری حدیث پاک، ایام قربانی یعنی 10 تا 12 ذوالحجہ میں انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور قیامت کے روز قربانی کا یہ جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سنگوں، بالوں اور کھروں سمیت حاضر ہوگا، اور بلا شبہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مرتبہ قبولیت کو پا لیتا ہے۔ تو اے مومنو، خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ ترمذی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 162، حدیث نمبر 1498۔ ایک اور فرمان ہے، تیسری حدیث پاک، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ قربانی آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی۔ المعجم الکبیر حدیث نمبر 2736 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 84۔ چوتھی حدیث پاک، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں ہے۔
المعجم الکبیر حدیث نمبر 10,894۔